آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں اور کوئی فخر اس کے پاس تھا یا نہیں؟ کم از کم یہ فخر تو حاصل تھا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے بل بوتے پر خود محنت کر کے بغیر کسی کی مدد لیے پالا تھا۔ وہ اس کا جواب سن کر مسکرایا۔ لے لو، یہ میرے پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاپا کے ہیں۔ ابھی فون پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایمن کو کچھ پیسے وغیرہ دے دینا۔ اب کتنے دینے ہیں یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ میں اپنی مرضی سے لے آیا ہوں۔ تم ان پیسوں کو بے تکلف استعمال کر سکتی ہو، بلکہ اگر اور بھی چاہیے تو مجھے بتا دینا۔ ابھی تو یہ پیسے میں اپنے پاس سے لایا ہوں، لیکن بے فکر رہو، اتنا سخی نہیں ہوں۔ توفیق بھائی کے واپس آتے ہی یہ سارے پیسے ان سے لے لوں گا۔ اس نے ابھی بھی پیسوں کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ایمن، تم کہو تو تمہاری بوسٹن توفیق بھائی سے بات کروا دوں۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ ایمن کو شاید پیسوں کی ضرورت ہو تو اسے پیسے دے دینا۔ ان پیسوں پر تمہارا حق ہے، یہ تمہارے پاپا کے پیسے ہیں، اور وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا اپنے باپ کی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے وہ نوٹ ہاتھ میں لے لیے اور کچھ طمانت بھرے انداز میں وہ مسکرایا تھا۔ میں کل جیکب آباد جا رہا ہوں، 3 دن میں واپس آؤں گا۔ بی بی تو ہے یہاں تمہارے پاس؟ میں نے بی بی سے کہا ہے کہ میرے پیچھے ایمن کو بور مت ہونے دیجیے۔ چاہو تو کل ان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا، اس طرح تمہاری کراچی کی بھی تھوڑی بہت سیر ہو جائے گی۔ وہ جیسے مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار۔ وہ اسے اپنے گھر میں لایا تھا تو لانے کے بعد سے ایک پل کے لیے بھی اس کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے شب بغیر کہتا وہاں سے چلا گیا اور وہ دروازہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 25,000 روپے ان نوٹوں کو گننے کے بعد وہ تمسخرانہ انداز میں خود پر ہنسی۔ چند ہی دن میں ایمن کی زندگی میں کیا تغیر آیا تھا۔ وہ اسکول میں 2500 روپے کمانے والی ایمن، جس نے 3 مہینے پہلے بڑی کوششوں کے بعد اپنی تنخواہ 2500 بڑھوا کر 2700 روپے کروائی تھی۔ آج سے یوں ہی شاپنگ، سیر و تفریح کے لیے 25,000 روپے دیے جا رہے تھے۔ اس نے وہ نوٹ یوں ہی دراز میں ڈال دیے تھے۔ بی بی نے اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے شاپنگ پر چلنے کی بات کی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اسے زبردستی ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس کے انکار پر انہوں نے بات وہیں ختم کر دی۔ بی بی سے اسے پتہ چلا کہ حیدر صبح آفس چلا گیا تھا، وہیں سے غالباً لنچ کے بعد اسے جیکب آباد چلے جانا تھا۔ شام میں بی بی کے کچھ مہمان آ گئے تو وہ تھوڑی دیر ان میں گھوم پھر کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کھانے کے فوراً بعد سونے کے لیے چلے جانے کے بجائے وہ بی بی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے ساتھ چائے پی کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح بی بی اپنے معمول کے مطابق 10 بجے اٹھی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ رات حیدر کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا۔ وہ ناشتے کے طور پر 1 کپ چائے پی کر بی بی کے جاگنے سے بہت پہلے فارغ ہو چکی تھی۔ پوچھ رہا تھا آپ ایمن کو لے کر کہاں گئی، شاپنگ کرانے یا کہیں گھومنے پھرنے؟ چائے پیتے ہوئے انہوں نے اسے مزید بتایا۔ آج چلو تم میرے ساتھ، ابھی پہلے مجھے مسز پرویز کی عیادت کرنے جانا ہے۔ اس کی بیماری کا اتنے دنوں سے سن رکھا ہے اور وہ جا نہیں پائی۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے۔ انہوں نے غالباً یہ پروگرام پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ وہ ان کے کسی جاننے والے سے مل کر کیا کرتی اور شاپنگ انہیں یہ بات کیسے بتائے کہ اپنے باپ کے دیے پیسے کا استعمال کرنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے ساری زندگی اس شخص کا 1 پیسہ استعمال نہیں کیا، پھر اب کیسے؟ آپ پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیں، میرا ابھی شاپنگ یا کہیں بھی جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے بڑی بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم ہی سامنے والے صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہے بیٹا کہ تمہارا کہیں آنے جانے یا سیر و تفریح کا دل نہیں چاہ رہا۔ تم ماں کی جدائی کے اتنے بڑے سانحے سے گزری ہو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو کوئی بات نہیں، کل اگر تمہارا موڈ ہوا تو ہم کل چلیں گے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ لے کر بڑی محبت اور اپنائیت سے کہا تو وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ اسے رونے سے منع کرنے کی بجائے انہوں نے محبت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد رکھ دیا تھا۔ سائر بوسٹن میں ماریا ہی کے پاس تو رہ رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بی بی نے بڑی روانگی سے ماریا نام کی خاتون کا یوں ذکر کیا گویا وہ انہیں پہلے سے جانتی تھی۔ بات شروع انہوں نے حیدر کے ذکر سے کی تھی۔ پتہ نہیں زمینوں پر کیا مسئلہ ہے، شروع کی عادت ہے اس کی، اپنی پریشانیاں اور مشکلات کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا۔
میں ناراض ہوں تو کہتا ہے کہ بی بی آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں، بس اس لیے میں آپ کو نہیں بتاتا۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی ساری کاروباری الجھنیں ڈسکس کرنا شروع کر دوں گا۔ یوں ہی حیدر کا ذکر کرتے کرتے انہیں یہ ماریا نامی خاتون یاد آئی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جس محبت سے وہ حیدر کا ذکر کر رہی تھی، اب اسی محبت سے کسی ماریا کا ذکر کر رہی تھی۔ ماریا حیدر کی چھوٹی بہن ہے، حیدر سے 2 سال چھوٹی ہے۔ میرے لیے تو یہ دونوں بھتیجا اور بھتیجی نہیں بلکہ میری اولاد کی طرح ہیں۔ اس نے ان سے کوئی بھی پرسنل بات نہیں پوچھی تھی، لیکن آج وہ خود ہی اس کے ساتھ اپنے بارے میں بہت سی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ حیدر کے والد سے بڑی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد ان کے شوہر اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا محور بھائی بھاوج اور ان کے بچوں کو بنا لیا تھا۔ حیدر کی ممی کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان کا اپنے بھتیجے بھتیجوں کی تربیت میں خاصا دخل تھا۔ حیدر اپنی ماں کا ذرا زیادہ ہی لاڈلا تھا اور ماریا مجھ سے زیادہ قریب تھی۔ خاندان ہی سے رشتہ آیا اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ ہمارا تو اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ صرف 21 سال کی تو تھی وہ اس وقت، لیکن مکرم کے گھر والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی۔ ماریا کی شادی کے بعد کتنے دنوں تک تو میرا حال ہی برا رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ اب ماشاءاللہ اس کے 2 بچے ہیں، بہت خوش ہے۔ وہ اپنے غموں میں الجھی ہوئی تھی۔ اب جو انہوں نے یہ ذکر کیا تو وہ ان کے بارے میں سوچنے اور حیران ہونے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر اور بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ کتنا بڑا دکھ اور کتنا کچھ ہو گیا تھا ان کے لیے، مگر وہ اس بات پر کوئی شکوہ یا گلہ کرتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب انسان خود دکھ سے گزرتا ہے تو دوسروں کا دکھ بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ اس بات کا جتنے عام سے انداز میں ذکر کر رہی تھی، در حقیقت یہ بات ان کے لیے اتنی عام نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ دعا کی وہ بھی ان جیسی ہو جائے۔ ان کے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے 1-1.5 مہینے سے زیادہ وہ نہیں رکتی۔ صرف حیدر کی شادی پر ہی ایسا ہوا تھا کہ وہ پورے 3 مہینے کراچی میں رہی تھی۔ ان کی اس بات پر اس نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ حیدر شادی شدہ تھا، اسے اس بات پر حیرت ہوئی۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دنوں میں اس نے نہ تو اس کی بیوی کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر سنا تھا۔ بلا وجہ کا تجسس ظاہر کیے بغیر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ملک سے باہر کہیں گئی ہوئی ہو۔ اس نے آج خود یہ بات فرض کر لی اور ایک مرتبہ پھر بی بی کی گفتگو کی طرف دھیان دینے لگی۔ کھانے کے بعد بی بی زیادہ دیر نہیں جاگتی تھی۔ ان 6 دنوں میں اس بات سے وہ بخوبی آگاہ ہو چکی تھی۔ انہیں رات کے آخری پہر عبادت کے لیے اٹھ جانا ہوتا تھا، اس لیے 10 ساڑھے 10 بجے سو جایا کرتی تھی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کر کے وہ 10 بجے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے سب باتوں کو بھول کر وہ کسی اچھی سی کتاب کو انجوائے کرے۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے موڈ میں یہ اچانک تبدیلی بی بی کی باتیں سن کر آئی ہے۔ اسے پتہ تھا وہ ان جیسی صابر و شاکر نہیں، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ زندگی سے اپنے سارے گلے شکوے بھول جانا چاہتی تھی۔ اس وقت گھوم پھر کر کتابیں دیکھتے ہوئے وہ باقاعدہ ان کے نام پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے باقاعدہ انتخاب کر کے اکنامکس کی ایک کتاب نکالی۔ 3rd ایئر میں اس کی اکنامکس کی لیکچررس نے اسے لیکچر دیتے ہوئے ایک مرتبہ اس مصنف کی کسی کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ اس وقت وہ کتاب نہ اسے اپنے کالج کی لائبریری میں ملی تھی اور نہ ہی کہیں اور سے دستیاب ہو پائی تھی، لیکن آج اسے اسی مصنف کی اسی موضوع پر ایک دوسری کتاب پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ بڑے مطمئن انداز میں کتاب ہاتھ میں لے کر وہ وہیں میز کے آگے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ صرف لفظوں کو پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر کتاب پر سے نظریں ہٹائیں۔ السلام علیکم۔ دروازے سے اندر آتے حیدر کو دیکھ کر اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دور ہی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسٹڈی کی لائٹ آن دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ خاتون یہاں ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اسے گھر واپس آئے غالباً کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے لباس اور اس کے انداز سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تم جاگی ہوئی ہو تو یہ ابھی تمہیں دے دوں، صبح پھر جب میں آفس جاؤں گا تو شاید اس وقت تم سو رہی ہوگی۔ ایمن نے چونک کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس میں بڑی خوبصورتی سے ریپ کیا ہوا ایک ڈبہ تھا۔ جہاں میں گیا تھا وہاں سے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر جاؤں، اس لیے آج کراچی واپسی پر یہی سے خریدا گیا ہے۔ میں 7 بجے کراچی واپس آ گیا تھا۔ آفس میں 1-2 ضروری کام نپٹائے تھے۔
اس لیے بجائے گھر آنے کے سیدھا آفس چلا گیا، بلکہ نہیں، سیدھا نہیں گیا تھا، پہلے تمہارے لیے یہ خریدا، اس کے بعد آفس گیا تھا۔ میں نے سوچا تم کہو گے کہ میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ اس کے سامنے ڈبہ رکھتے ہوئے وہ بڑی بے تکلفی سے بولا۔ وہ ہونک سے انداز میں منہ پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کب اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ تھا جو وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اور اگر لانا بھول جاتا تو وہ برا مانتی؟ اس بے تکلفانہ انداز کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کوئی تحفہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر دینے والے کی خوشی کی خاطر اس تحفے کو اس کے سامنے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر چیز پسند کی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور اگر پسند کی نہیں ہے تو بھی دینے والے کا دل رکھنے کی خاطر اسے تحفے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے مینرز سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ نروس سی ہو گئی تھی۔ وہ میز پر اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کھول بھی چکو، کب تک اس کا معائنہ کرو گی؟ ایمن نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بہت دوستانہ سی اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے رکھے تحفے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ اسے کھولنے لگی۔ وہ ڈبہ سرخ اور سفید رنگ کے بڑے خوبصورت سے ریپنگ پیپر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس پر سرخ رنگ کا ہی ربن بندھا ہوا تھا۔ اسے کھولنے پر اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت چاکلیٹ باکس نکلا تھا۔ اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں بیضوی شکل کی بہت ساری چاکلیٹس گولڈ کلر کے فوائل میں لپٹی ہوئی بڑی خوبصورتی اور نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے باکس کو کھول کر چاکلیٹس پر سے ایک نظر ہی ڈالی تھی کہ وہ بولا۔ وہ اگر تحفہ کوئی کھانے کی چیز ہو تو اسے دینے والے کے سامنے تھوڑا سا چکھتے ضرور ہیں۔ وہ اس کے مذاق کو سمجھ گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اس کی باتیں بری نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس نے ان میں سے ایک چاکلیٹ اٹھا کر اس کا فوائل کھولنے کے بعد اسے منہ میں ڈال لیا تھا۔ صرف خود ہی نہیں کھاتے، اخلاقاً دینے والوں کو بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب کی بار وہ خود کو ہنسنے سے بالکل نہیں روک پائی۔ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کیا مذاق اتنی سنجیدگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ چاکلیٹس باکس کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایمن نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ بڑی شرارتی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ جب تمہاری ہنسی اتنی خوبصورت ہے تو پھر تم ہنسنے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتی ہو؟ اپنے لیے ایک چاکلیٹ نکالتے ہوئے اس نے اسی شرارتی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں، اس کے انداز میں، اس کی نگاہوں میں سوائے خلوص اپنائیت کے دوسرا کوئی رنگ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ بری طرح گھبرا گئی، چاہے وہ عام سے ہی انداز میں اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب ایک مرد نے اس کی کسی ظاہری خوبی کو سراہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر شرم بھی ہے اور گھبراہٹ بھی۔ کوئی تعریف کرے تو بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے سر اوپر کر کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جا رہا ہوں میں، تم اپنی کتاب انجوائے کرو۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر سے اٹھ گیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر لے کر جا رہا ہوں۔ آفس سے آنے کے بعد بیوی کو سلام کرنے کے بعد اس نے اس سے یہ بات کہی تھی۔ اس کا انداز حکیمہ اور دو ٹوک تھا۔ میں، لیکن وہ فوری طور پر انکاری میں کوئی ڈھنگ کی بات بول بھی نہیں پائی تھی۔ ہاں میں، اور کیا؟ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے، ہمت کر کے اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ میں نے تم سے تمہارے موڈ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے۔ تم نے شاید میرے جملے پر غور نہیں کیا۔ میں تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بی بی حیدر کے تحکمانہ انداز اور ایمن کی پریشان شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ مجھ سے بھی کل رات آتے اس نے یہی پوچھا تھا کہ آپ ایمن کو کہیں پر لے گئی ہیں۔ میرے انکار پر مجھ سے خفا ہوا تھا۔ اگر وہ منع کر رہی تھی تو میں بھی آپ زبردستی لے جاتی۔ اتنے دنوں سے وہ مسلسل گھر میں بند ہے۔ ان کی مخاطب ایمن تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا تھا، توفیق بھائی آ کر کیا کہیں گے؟ ہم نے ان کی بیٹی کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھا، اسے بالکل بھی وقت نہیں دیا۔ میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ پہلے بی بی اور پھر بعد میں، اس سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ بی بی کی نرمی بھرے انداز میں کیے جانے والے اصرار کو وہ بڑے آرام سے ٹال گئی تھی، مگر اس کے حکیمہ اور دو ٹوک انداز پر اسے انکار کرنا نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ماحول نہیں تھا اس طرح کسی مرد کے ساتھ گھر سے باہر جانے کا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھی جاننے لگی تھی کہ اس کا یہ باپ کا ماحول ہے، اور یہ کہ اس کے میزبان اس کی اتنی دلجوئی کر رہے تھے کیونکہ وہ توفیق کمال کی بیٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی انتہا سے زیادہ نروس تھی۔ اس کے ساتھ اکیلے کسی جگہ جانے کا تصور اسے بری طرح بوکھلا رہا تھا۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ پر قابو پانے سے قاصر تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ اس کی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خود پر پڑنے والی سرسری سی نظروں کو ضرور محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا گھبرانا اور نروس ہونا انتہائی احمقانہ تھا۔
وہ اس سے عمر میں اتنا بڑا تھا کہ وہ شادی شدہ بھی تھا۔ وہ اس سے بات بھی بالکل اسی طرح سے کرتا تھا جیسے کسی اپنے سے عمر میں چھوٹے فرد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ وہ یہ سب سمجھتی تھی پھر بھی گھبرا رہی تھی۔ اس کے برابر گاڑی میں بیٹھی وہ خود اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کا ماحول تبدیل ہوا تھا، اس کا گھر تبدیل ہوا تھا۔ خود بخود ہی اس کے لیے سوچ کے کئی دروازے کھل گئے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بہت سی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ ہو رہی تھی، اپنی جن خامیوں کے بارے میں اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا، ان پر وہ اس وقت غور کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے اس لیے نہیں گھبرا رہی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ وہ اس سے بات کرتے وقت اس لیے نروس نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ یہ ڈرنا، گھبرانا، ان لوگوں کو فیس نہ کر سکنا، یہ سب تو اس کی بچپن کی عادتیں تھیں۔ وہ مردوں سے تو کیا عورتوں سے بھی اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ماں احساس کمتری میں مبتلا تھی۔ شاید شوہر کے رد کر دینے سے اس کے اندر جو احساس کمتری کو جنم دیا تھا، وہ ماں کا یہی احساس کمتری پورا کا پورا اس کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ اس کی اور امی کی زندگی میں بہت زیادہ ہاتھ زینت خالہ کی فیملی کے علاوہ دوسرا کوئی فرد نہیں تھا۔ اس میں تو اتنی سی بھی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اس معمولی سی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بل بوتے پر جاب حاصل کر لیتی۔ امی کی بیماری اور ان لوگوں کی مالی مشکلات دیکھتے ہوئے اس کے فائنل ایئر کے دوران ہی اسے وہ معمولی سی نوکری بھی عارف بھائی نے دلوائی تھی۔ ابھی جاری ہے۔